السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ النحل کی آیت نمبر 66 سے آیت نمبر 72 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ اور کھجور اور انگور کے پھلوں میں سے کوئی پھل وہ ہے کہ اس سے تم نبیذ اور اچھا رزق بناتے ہو، بے شک اس میں عقل مند لوگوں کے لیے نشانی ہے۔ اور کھجور اور انگور کے پھلوں میں سے اس آیت میں رزق الہی کے کچھ دوسرے خزانوں کا بیان کیا گیا جنہیں ان کی اصل حالت میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اور انسانی محنت کے بعد والی حالت میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ اے لوگو، تم جو کھجور اور انگور کے بعض پھلوں کے رس سے نبیذ بنا کر پیتے ہو اور اچھا رزق یعنی چھہارے، کشمش، سرکہ اور منقع بناتے ہو، اس میں بھی تمہارے لیے غور و فکر کا مقام ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بندوں پر عظیم نعمت ہے، اور یہی اللہ کریم کی عظمت و شان تخلیق کی بھی دلیل ہے کہ وہی تمام چیزوں کا خالق ہے
اور وہی ہر کام کی تدبیر فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 68 اور 69 میں ارشاد ہے، اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور چھتوں میں گھر بناؤ، پھر ہر قسم کے پھلوں میں سے کھاؤ اور اپنے رب کے بنائے ہوئے نرم و آسان راستوں پر چلتی رہو۔ اس کے پیٹ سے ایک پینے کی رنگ برنگی چیز نکلتی ہے، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے گوبر اور خون کے درمیان سے صاف و شفاف دودھ نکالنے، کھجور اور انگور کے پھلوں سے نبیذ اور اچھا رزق نکالنے کا ذکر فرمایا، جبکہ ان آیات میں مکھی سے شہد نکالنے کا ذکر فرمایا، جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، اور یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی قدرت اور عظمت پر دلالت کرتی ہیں۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ بعض پہاڑوں، درختوں اور چھتوں میں گھر بنائیں، پھر میٹھے، کڑوے، پھیکے ہر قسم کے پھلوں اور پھولوں میں سے کھائے، اور ان کی تلاش میں اپنے رب کے بنائے ہوئے نرم و آسان راستوں پر چلتی رہے، جن کا اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسے الہام کیا گیا ہے، حتیٰ کہ اسے ان راستوں پر چلنا پھرنا دشوار نہیں، اور وہ کتنی ہی دور نکل جائے راستہ نہیں بھٹکتی اور اپنے مقام پر واپس آ جاتی ہے۔ اس کے پیٹ سے ایک پینے کی چیز یعنی شہد سفید، زرد اور سرخ رنگوں میں نکلتا ہے، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، اور یہ نافع ترین دواؤں میں سے ہے، اور بکثرت معجونوں میں شامل کیا جاتا ہے، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت پر نشانی ہے کہ اس نے ایک کمزور اور ناتوان مکھی کو ایسی زیر کی وہ دانائی عطا فرمائی اور ایسی پیچیدہ صنعتوں مرحمت کی وہ پاک ہے اور اپنی ذات و صفات میں شریک سے منزہ ہے۔ اس سے غور و فکر کرنے والوں کو اس پر بھی تنبیہ ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی قدرت کاملہ سے ایک ادنا ضعیف سی مکھی کو یہ صفت عطا فرماتا ہے کہ وہ مختلف قسم کے پھولوں اور پھلوں سے ایسے لطیف ملائم اجزاء حاصل کرے جن سے نفیس شہد بنے، جو نہایت خوشگوار ہو، طاہر و پاکیزہ ہو، فاسد ہونے اور سڑنے کی اس میں قابلیت نہ ہو، تو جو قادر حکیم ایک مکھی کو اس شہد کے مادے جمع کرنے کی قدرت دیتا ہے، وہ اگر مرے ہوئے انسان کے منتشر اجزاء کو جمع کر دے تو اس کی قدرت سے کیا بعید ہے۔ مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کو محال سمجھنے والے کس قدر احمق ہیں۔ آیت نمبر 70 میں ارشاد ہے، اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہ تمہاری جان قبض کرے گا، اور تم میں کوئی سب سے گھٹیا عمر کی طرف پھیرا جاتا ہے تاکہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے، بے شک اللہ جاننے والا بہت قدرت والا ہے۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حیوانات کے عجیب و غریب افعال ذکر فرما کر اپنے خالق و قادر ہونے کی دلیل بیان فرمائی، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اپنی قدرت کے وہ آثار ظاہر فرمائے جو خود لوگوں میں اور ان کے احوال میں نمایاں ہیں۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وجود بخشا حالانکہ تم کچھ بھی نہ تھے، کیسی عجیب قدرت ہے، پھر وہ اس وقت تمہاری جان قبض کرے گا اور تمہیں زندگی کے بعد موت دے گا جب تمہاری وہ مدت پوری ہو جائے جو اس نے مقرر فرمائی ہے، چاہے بچپن میں پوری ہو یا جوانی میں یا بڑھاپے میں،
اور تم میں کوئی سب سے گھٹیا عمر کی طرف پھیرا جاتا ہے جس کا زمانہ انسانی عمر کے مراتب میں 60 سال کے بعد آتا ہے، کیونکہ اس وقت اعضاء اور حواس سب ناکارہ ہونے کے قریب ہوتے ہیں اور انسان کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ وہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے اور نادانی میں بچوں سے زیادہ بدتر ہو جائے۔ ان تغیرات میں قدرت الہی کے کیسے عجائبات مشاہدے میں آتے ہیں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن پاک پڑھا وہ اس ارذل عمر کی حالت کو نہ پہنچے گا کہ علم کے بعد محض بے علم ہو جائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا مانگا کرتے تھے، اعوذ بک من البخل والکسل وارذال العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحیا والممات، یعنی اے اللہ میں بخل سے، سستی سے، نکمے پن کی عمر سے، قبر کے عذاب سے، دجال کے فتنے سے، زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں بھی ان تمام چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ آیت نمبر 71 میں ارشاد ہے، اور اللہ نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر رزق میں برتری دی ہے، تو جنہیں رزق کی برتری دی گئی ہے وہ اپنا رزق اپنے غلاموں باندیوں پر نہیں لٹاتے کہ کہیں وہ اس رزق میں برابر نہ ہو جائیں، تو کیا صرف اللہ کی نعمت سے مکرتے ہیں۔ اور اللہ نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر رزق میں برتری دی ہے۔ اس آیت میں بڑے نفیس اور دل نشین انداز میں بت پرستی کا رد کیا گیا ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر رزق میں برتری دی ہے، تو تم میں کوئی غنی ہے، کوئی فقیر، کوئی مالدار ہے، کوئی نادار، کوئی مالک ہے اور کوئی مملوک، تو جنہیں رزق کی برتری دی گئی ہے وہ اپنا رزق اپنے غلاموں اور باندیوں کو نہیں دیتے کہ کہیں وہ اس رزق میں ان کے برابر نہ ہو جائیں۔ اور جب تم اپنے غلاموں کو اپنا شریک بنانا گوارا نہیں کرتے تو اللہ عز و جل کے بندوں اور اس کے مملوکوں کو اس کا شریک ٹھہرانا کس طرح گوارا کرتے ہو۔ آیت نمبر 72 میں ارشاد ہے، اور اللہ نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے عورتیں بنائیں اور تمہارے لیے تمہاری عورتوں سے بیٹے اور پوتے نواسے پیدا کیے اور تمہیں ستھری چیزوں سے روزی دی، تو کیا وہ باطل ہی پر یقین کرتے ہیں اور اللہ کے فضل ہی سے کے منکر ہوتے ہیں۔ اور اللہ نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے عورتیں بنائیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے عورتیں بنائیں تاکہ تم ان سے انسیت حاصل کرو اور ان کے ذریعے اپنی ضروریات پوری کرو، اور تمہارے لیے تمہاری عورتوں سے بیٹے اور پوتے نواسے پیدا کیے جو ضرورت کے وقت تمہاری مدد کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں ستھری چیزوں یعنی طرح طرح کے غلوں، پھلوں اور کھانے پینے کی چیزوں سے روزی دی، تو کیا وہ اللہ عز و جل کی نعمتوں کے باوجود شرک اور بت پرستی پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ عز و جل کے احسان کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ علامہ احمد بن محمود نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آیت میں اللہ تعالیٰ کے فضل و نعمت سے مراد سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، یا اس سے وہ نعمتیں مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حلال کی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔